سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 1-2 منٹ میں اپنے بھائی کو دعوت دیتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک لانتی بے ایمان نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی کی، تو ان کے بارے میں دفاع کیا بہت سارے لوگوں نے، لیکن جو میرا قائد، میرا مرشد، اگر میں اشارتاً بات کروں 22 فروری کو ذہن میں رکھ کے اپنے ذہن کو وہاں پر لے کے جائیں، اور میں شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، حق سنانا پھر ڈٹ جانا۔ میں اپنے اساتذہ کی نظر کر رہا ہوں، حق سنانا پھر ڈٹ جانا، جان دی بازی سوکھی نہیں، میاں لٹو تے درباری ملا حق کہہ نہیں سکتے، جان گوانی پہندی ہے، حق نوازی سوکھی نہیں۔ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نہیں بول رہے، بولو بولو بولو، اس طرح نہیں، محبت کے ساتھ بولو۔ کون سیدنا ابو بکر صدیق؟ کون ابو بکر صدیق؟ جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دنیا میں ہر انسان کا احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، لیکن ایک شخص صدیق اکبر ایسی شخصیت ہے جن کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دیں گے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، اس کلے نو تحریک دن، حق باطل وچ تفریق دن، انہوں اپنے اکان شفیق دن، انہوں دشمن دے لئی منجری دن، انہوں صحابہ دا نستعلی دن، گفتار دا بحر عمیق دن، اسلام دی مندری وچ جڑے آپ، اسلام دی مندری وچ جڑے آپ، ایک نایاب عقیق دن، انہوں مدری دے بہو نزدیک دن، انہوں ثانی اسنین رفیق دن، ریاض مزید جو پوچھتا ہے انہوں ابو بکر دن، انہوں صدیق دن۔ لانتی اشارہ سمجھ جائیں کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے نا، اس کے بارے میں یوں ہی کہوں گا، جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، جس کو صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ 1000 سجدے کرے مگر اس کا یہ گناہ معاف نہیں۔ مانتے ہو تو بولو بولو بولو۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مانیں اور اہل بیت کو چھوڑ دیں، بلکہ میں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں کہتا ہوں، ہماری 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کا نور صحابہ، دوسری آنکھ کا نور ہے اہل بیت ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کی بھی مانتے ہیں۔ اگر آپ میرے تخیلات میں سنیں تو یوں کہنا چاہوں گا، ابو بکر صحابہ کے امام ہیں، ابو بکر سنیوں کے امام ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کے بعد 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش صحابہ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ علی ولیوں کا امام ہے، علی کتبوں کے امام ہے، علی غوثوں کے امام ہے، علی امام ہے، علی نحو کے امام ہے، علی بلاغت کے امام ہے، علی کے پاؤں سے لگنے والی مٹی میرے سر پہ رکھی ہوئی ٹوپی کا تاج ہے۔ لیکن یاد رکھنا 2.5 سال علی کی 5 وقت کی نمازوں کا امام ابو بکر ہے۔ 2.5 سال ابو بکر کی 5 وقت کی نمازوں کا امام، علی کی نمازوں کا امام ابو بکر ہے۔ ہم اس طرح مانتے ہیں، ہم اس طرح صحابہ کو مانتے ہیں، ہمیں اس طرح ہمارے اساتذہ نے سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو نیکوں کے قبرستان میں دفن کیا کرو۔ یا رسول اللہ، میں طالب علم ہوں، ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں تخیلات کی دنیا میں، یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک کی قبر پر رحمت برستی ہے، جو نیک کی قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ گناہگار کو بھی حصہ ملتا ہے۔ مجھے بتاؤ، آقا کے ساتھ جو قبر میں سویا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا؟ ہمارا اور تمام مکاتب فکر کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے والی شخصیت کو ابو بکر کہتے ہیں۔
آپ ہاتھ اٹھا کے ابو بکر کو مانے، ابو بکر پھر بھی ابو بکر ہے. آپ ہاتھ نیچے کر کے ابو بکر کو مانے، ابو بکر پھر بھی ابو بکر ہے. ابو بکر کی عزت کم نہیں ہوتی، آپ کے بولنے سے ابو بکر کی عزت بڑھتی نہیں. لیکن یاد رکھنا، آپ ابو بکر کو چھوڑ دیں، ابو بکر کا جاتا کچھ نہیں، لیکن جسے ابو بکر چھوڑ دے اس بدبخت کے پلے رہتا کچھ نہیں. انہی الفاظ میں میں اپنے ملک پاکستان کی عظیم آواز، عظیم نام، دنیا نعت کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ، گلدستہ نعت کا خوبصورت پھول، میری مراد مولانا محمد عمران نقشبندی صاحب ہیں. میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر. بھائی پھر وہی بات منتوں والی، آپ اللہ کے نبی کے غلام ہیں نا، تو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا نام اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان مجھے بھیک مانگ کے لینا پڑے گی؟ بڑی تعجب کی بات ہے. ہاتھ اٹھا کے نعروں کا جواب دے میرے بھائی کو پتہ چلے. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، اکابرین علماء دیوبند، جامعہ صدیقیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا حبیب اللہ صدیقی صاحب کا، ان کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ اس سال بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی ان میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اسی طرح میں شکر گزار ہوں برادر مکرم، دنیا نقابت میں ایک ابھرتا ہوا نام حضرت مولانا طلحہ عارفی صاحب کا، انہوں نے بڑی محبت سے نوازا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، اللہ ان کے علم میں بے حد برکت نصیب فرمائے. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شمع عشق کا میں دیکھ ہجوم آیا ہوں. شمع عشق کا میں دیکھ ہجوم آیا ہوں. میں تو حرمین شریفین سے گھوم آیا ہوں. میں تو حرمین شریفین سے گھوم آیا ہوں. اور وہ جو بوسا تھا فقط بوسائے پتھر تو نہ تھا. میں تو سرکار کے ہونٹوں کو بھی چوم آیا ہوں. میں تو سرکار کے ہونٹوں کو بھی چوم آیا ہوں. میں تو سرکار کے ہونٹوں کو بھی چوم آیا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوسہ لے رہے تھے حجر اسود کا تو کیا فرمانے لگے؟ بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے. بڑے خوبصورت کلام سے آغاز کر رہا ہوں، سماعت کیجیے. ذرا محبت سے کہیے نا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. کیسے سمجھیں گے تیری شان
زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے پڑھیے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اور سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے پوری امت کو ہے فتنوں سے بچانے والے پوری امت کو ہے فتنوں سے بچانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے ایک ایک کر کے نہ بولے سب بولے بلند آواز سے ایک کلام ایک مشہور زمانہ شاعر افضال صدیقی صاحب ان کا لکھا ہوا کلام ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں مدارس میں الحمدللہ اب تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ طلباء پڑھ رہے ہیں تعلیمی سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ مساجد کی مراکز کی حفاظت فرمائے افضال صدیقی صاحب نے تمام حالات کو اپنے اشعار میں سمیٹا بڑا خوبصورت کلام ہے سماعت کیجیے آقائے دو جہاں بہرے رحمت روا آقائے دو جہاں بہرے رحمت روا بے قرارانہ ایک نگاہ
کرم مہربانا پڑھیے ایک نگاہ کرم مہربانا پڑھیے ایک نگاہ کرم مہربانا آقائے دو جہاں بغیر رحمت روا آقائے دو جہاں بغیر رحمت روا بے قرارانہ ایک نگاہ کرم مہربانا پڑھیے ایک نگاہ کرم مہربانا نام لیوا مسلمان تیرے بھول بیٹھے ہیں فرمان تیرے آقا نام لیوا مسلمان تیرے بھول بیٹھے ہیں فرمان تیرے بھول بیٹھے ہیں فرمان تیرے راہ سے ہٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے راہ سے ہٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے شاخسانہ ایک نگاہ کرم مہربانا پڑھیے ایک نگاہ کرم مہربانا پڑھیے ایک نگاہ کرم مہربانا تیری امت نے اوصاف بدلے پھول غیرت کے ہاتھوں سے مسلے آقا تیری امت نے اوصاف بدلے پھول غیرت کے ہاتھوں سے مسلے پھول غیرت کے ہاتھوں سے مسلے بن کے محکوم شر بھٹکے ہیں در بدر بن کے محکوم شر بھٹکے ہیں در بدر سائلانہ ایک نگاہ کرم مہربانا پڑھیے ایک نگاہ کرم مہربانا پڑھیے ایک نگاہ کرم مہربانا جب سے دامان ہاتھوں سے چھوٹا تیری ملت کو غیروں نے لوٹا آقا جب سے دامان ہاتھوں سے چھوٹا تیری ملت کو غیروں نے لوٹا تیری ملت کو غیروں نے لوٹا ہر طرف خون ہے ظلم مجنون ہے ہر طرف خون ہے ظلم مجنون ہے وحشیانہ ایک نگاہ کرم مہربانا پڑھیے ایک نگاہ یار اینج نہ کرو یہ کلام آپ کو سمجھ نہیں آ رہا یا ویسے موڈ نہیں بولنے کا یہ پھر یاری نہیں چھولیاں دا وڈ اینج نہ کرو بلند آواز سے ایک نگاہ کرم مہربانا پڑھیے ایک نگاہ کرم مہربانا پڑھیے ایک نگاہ کرم مہربانا زور آور ہے قانون باطل دندناتے ہیں ایمان کے قاتل آقا زور آور کے قانون باطل دندناتے ہیں ایمان کے قاتل دندناتے ہیں ایمان کے قاتل لٹ رہی آبرو کو بکو 400 لٹ رہی
آبرو کو بکو چار سو ظالمانہ ایک نگاہ کرم مہربانہ پڑھیے ایک نگاہ کرم مہربانہ ہے متاع عمل شرم ساری کچھ بچا ہے تو نسبت تمہاری آقا ہے متاع عمل شرم ساری کچھ بچا ہے تو نسبت تمہاری ہاں کچھ بچا ہے تو نسبت تمہاری اپنے افضال کو ہم سے بے حال کو اپنے افضال کو ہم سے بے حال کو مت رولانا ایک نگاہ کرم مہربانہ پڑھیے ایک نگاہ کرم مہربانہ آقائے دو جہاں بہرے رحمت راما آقائے دو جہاں بہرے رحمت راما بے قرارانہ ایک نگاہ کرم مہربانہ اب آپ کو خاموشی توڑنی پڑے گی اب چلتے ہیں شان صحابہ کی طرف نعت تو آپ حضرات نے سماعت کی ماشاءاللہ بڑے شوق کے ساتھ لیکن اب ذرا حرکت بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اب خاموشی سے نہ بیٹھیں ساتھ دیں گے انشاءاللہ وصحابہ صحابہ صحابہ وصحابہ صحابہ صحابہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ مقام صحابہ اکابرین علماء دیوبند نعرہ تکبیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے وہ بولے یقیناً ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ہے تو ہم یہاں آئے ہیں میں یہ کہوں گا کہ اس محبت کا اظہار کیجیے بلند آواز سے 3 دفعہ صحابہ کا نام لینا صحابہ کے لیے واہ واہ کرنی ہے بلند آواز سے صحابہ 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 ذرا بولو صحابہ 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 ایک چھوٹی سی مثال دوں گا علماء کرام تشریف فرمائیں دیکھیے اگر یہاں پہ ہمارے علاقے میں کوئی ایم پی اے یا ایم این اے ہماری گلی کا کام کروا دے سڑک کا کام کروا دے کوئی بھی کام کروا دے اس کے بعد ہم اس کے نام کے بینر لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ ہم ایم پی اے صاحب کے شکر گزار ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری گلی کا کام کروا دیا سڑک بنوا دی تو صحابہ تو وہ ہستی ہیں جو احد میں بھی حضور کے ساتھ خندق میں بھی حضور کے ساتھ بدر میں بھی حضور کے ساتھ سفر اور حضر میں حضور کے ساتھ جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں تو ان کا حق بنتا کہ نہیں ان کی واہ واہ کی جائے اظہار کرنا محبت کا آپ کہنا نہ پڑے بلند آواز سے صحابہ 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 ذرا بولو صحابہ 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 میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ان کو رضی اللہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ خود
خود خدا نے کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ، ذرا بولو وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ صحابہ، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے، ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء، ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ صحابہ، ذرا بولو وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ صحابہ، دین احمد پہ جس نے یہ احسان کیا، دین احمد پہ جس نے یہ احسان کیا، آ کے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا، وہ عمر گئے مراد حبیب خدا، وہ عمر گئے مراد حبیب خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ وا صحابہ صحابہ صحابہ، ہاتھ اٹھا کے کہیے وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ صحابہ، ذرا بولو وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ صحابہ، عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا، عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا، ہے وہ عثمان داماد خیر الورا، خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا، خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا، خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ وا صحابہ 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 وا صحابہ صحابہ صحابہ، ذرا بولو وا صحابہ